کہ جب نبھا نہ ہو حت البصا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رشتے کو نبھانے کی کوشش کرو، چھوٹی موٹی کمی کوتاہیوں کو درگزر کرو، لیکن اگر بالکل کوئی صورت نہ بنتی ہو نبھا کی تو پھر یہ نہیں کہ خامند کا منہ دوسری طرف ہو، بیوی کا دوسری طرف ہو، گھر کا ماحول پریشان ہو، تو فرمایا پھر اگر ایسی صورت ہو تو شریعت نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا اگر ایسی صورت بن جائے تو سب سے پہلے خامند خود کوشش کرے۔ فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن۔ 3 کام خامند پہلے کرے، سب سے پہلے اسے سمجھائے، پیار سے سمجھائے، فعظوہن کہ دیکھ تو تنگ کر رہی ہے، ہو سکتا ہے میری زبان سے کوئی بات نکلے، تیری زندگی بھی برباد ہو جائے گی، میں بھی پریشان ہو جاؤں گا، فعظوہن اسے سمجھائے، واہجروہن اور اگر وہ سمجھتی نہیں ہے پھر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے تم دوسرے کمرے میں چلے جاؤ۔ بیوی سوچے، اس کو احساس ہو کہ میرا خامند میرے ساتھ میرے کمرے میں ہوتا تھا، آج وہ دوسرے کمرے میں چلا گیا، ناراض ہے، چلو میں منا لوں، منت کر لوں۔ وَاضْرِبُوهُنَّ فرمایا نصیحت بھی اگر عمل نہیں کر رہی اور کمرہ تبدیل کرنے کا بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہے، پھر ہلکی پھلکی اسے تھوڑی سی سزا یوں نہیں جس طرح بعض جاہل اپنی بیویوں کو جانوروں کی طرح مارتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا وہ کتنے بے شرم لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں اور پھر ان سے تسکین حاصل کرنے کے لیے رات ان کے پاس چلے جاتے۔ شرم نہیں آتی کہ دن کو ان کو مارا، ان کو انسان نہیں سمجھا، اب تم اس سے محبت کر رہے ہو؟ تو بیوی صرف تسکین، جنسی تسکین کے لیے نہیں ہے کہ تم اپنی خواہش پوری کرو اور اسے بھگا دو، میلے کپڑے کی طرح اسے پھینک دو، نہیں۔ 3 دفعہ یہ کوشش کرنے کے باوجود اگر معاملہ نہیں ہوتا، یہ میں عرض اس لیے کر رہا ہوں کہ طلاق دینے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، یہ اللہ کا حکم ہے، کھاپا نہیں کرنی چاہیے کہ فوراً جناب طلاق۔ پہلے خامند کو شریعت نے کہا کہ وہ کوشش کرے، اگر وہ نہیں ہوئی تو پھر فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ اگر خامند کی کوشش کرنے کے باوجود بیوی رائے راست پر نہیں آ رہی تو فرمایا خامند کے رشتہ داروں میں بڑے اور عورت کے رشتہ داروں میں بڑے، یہ دونوں مل بیٹھ کر مسئلے کو حل کریں، سمجھائیں، گھر نہ ٹوٹے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابغض الحلال الی اللہ، اللہ کو حلال چیزوں میں سب سے ناپسند چیز جو ہے وہ ہے طلاق۔ گھر ٹوٹے اللہ کو پسند نہیں ہے، اور آج ہمارے معاشرے میں ذرا سی بات ہوتی ہے طلاق طلاق طلاق، مذاق سمجھ رکھا ہے۔ شریعت نے یہ کہا پہلے خامند کوشش کرے اپنی بیوی کی اصلاح کرنے کے لیے، نہیں تو پھر دونوں طرفوں کے بزرگوں کو بٹھاؤ، ان کی اصلاح کی کوشش کریں۔ اگر اس کے باوجود بھی اصلاح کی کوئی صورت نہیں نظر آتی تو پھر شریعت یہ کہتی ہے کہ پھر اس طرح کی زندگی گزارنے سے بہتر ہے پھر علیحدگی اچھے طریقے سے کرنا۔ سب خاندان کو پہلے اطلاع ہو، یہ نہیں کہ اچانک خبر ہو کہ فلاں نے طلاق دے دی، جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ خاندان اکٹھا ہو رہا ہے، لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ خاندان کیوں اکٹھا ہو رہا ہے، یہ بھی ان کو سمجھانے لگے ہیں، ان کے حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں۔ پھر اگر طلاق ہوگی تو ذہنی طور پر خاندان تیار ہوگا کہ یہ بھی معاملات ان کے چل رہے تھے۔ نکاح کرنے سے خاندان جڑتے ہیں، طلاق دینے سے خاندان میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں، اور سب سے بڑی سزا جو ملتی ہے وہ اولاد کو ملتی ہے۔ عورت بھی دوسری جگہ شادی کر لے گی، مرد بھی دوسری جگہ شادی کر لے گا، سفر کم کرے گا، اولاد کرے گی، تو کس کے پاس جائے؟ اس کو دوسرا باپ جو ہے ستیلا، وہ ان کو برداشت کرے گا یا نہیں کرے گا؟ وہ پریشان ہوں گے۔ اس لیے یہ قدم اٹھانے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے یہ جو اللہ میاں نے اولاد دی ہے اس نکاح کی وجہ سے، یہ اولاد متاثر ہوگی۔